السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو حجی ساتھیو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیا مولانا سعد صاحب کے بیان سننا جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پر ایک دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیے۔ سوال: مولانا سعد صاحب کے بعد مولانا سعد صاحب اپنے بیان میں فرمایا کرتے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں۔ ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اللہ انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اس مقولہ کی کیا حقیقت ہے، اس مقولے کے قائل کا کیا حکم ہے؟ تو دوستو رجی ساتھیو، یہ تھا سوال، اب اس کا جواب سنیے۔ جواب: اسی سلسلے میں 2 جواب پہلے لکھے جا چکے ہیں، ان کی نقل منسلک کی جاتی ہے۔ آپ کا جواب دیکھا، باقی اب بھی اگر کہنے والے نے ایسا ہی کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہدایت ہوتی ہے تو نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا؟ یہ لفظ کہنے والے کے بارے میں شرعی حکم ہے کہ وہ مرتد مانا جائے گا یا نہیں، اس کی کوئی وضاحت نہیں کری، بس بات کو شرعی کے لحاظ سے کی گئی ہے کہ کسی کے کافر و مرتد قرار دینے کے سلسلے میں علماء دیوبند ہمیشہ محتاط رہے ہیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرا فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے مکتوب انور قلوب لکھا ہے، اس وقت سے روافظ کی تکفیر پر جرأت نہیں ہوتی۔ حضرت گنگوہی قدس سرا عزیز اپنے مکتوب انوار قلوب میں فرماتے ہیں کہ کلام کا 99 امتیازات کا ذکر کرنا تجدید نہیں، بلکہ تفریحاً اگر 1000 احتمالات سے 999 احتمالات کفر کے ہو اور ایک احتمال ایمان کا ہو تو اس کی بھی تکفیر نہ کرنی چاہیے، اس لیے وہ احتمال بلوغ عمل میں لایا جائے۔ ویسے پچھلے فتوے میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ پورا بیان یکسوئی سے سن لیا جائے یا صاحب معاملے سے دریافت کر لیا جائے۔ تو دوستو، یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، لیکن اس کے جواب کے اندر کچھ ایسی باتیں کہی گئی جو ہے کہ نہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس مسئلے کے اندر، اس فتوے کے اندر ہمیں کیا جواب دیا گیا ہے۔ تو دوستو رجی ساتھیو، آپ لوگوں کی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔